السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صدقے کی فضیلت کیا ہے، صدقہ کیسا دینا چاہیے اور کس کو دینا چاہیے اور اس کی نیت کیسے ہوتی ہے، تو آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں مکمل تفصیل بتاؤں گا۔ ویڈیو کو غور سے سنیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ صدقے کی فضیلت کیا ہے۔ صدقے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، آنے والی مصیبتوں سے آپ کی حفاظت کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باکروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ مصیبت اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ یعنی جب آپ نے صدقہ کر لیا تو جو آنے والی مصیبت ہوگی آپ کی طرف وہ رک جاتی ہے، صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی، آپ تک نہیں پہنچ سکتی، تو مصیبت آپ کے اوپر نہیں آئے گی۔ صدقہ جو ہے مصیبت کو ٹال دیتی ہے، اس لیے صدقہ کیا کرے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو صدقہ کرنے کا حکم دو، کہ صدقہ کیا کرے۔ صدقے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی شخص کی قید میں ہو، اس کے ہاتھوں کو اس کے گردن کے ساتھ باندھ دیا ہو تاکہ اس کی گردن کو اڑا دے، تو صدقہ آ کر کہتا ہے کہ میں اسے چھڑانے آیا ہوں، میں کم ہوں یا زیادہ، میں اس کے بدلے چھڑانے کے لیے آیا ہوں، اس کو چھڑا کر لے جاتا ہے۔ تو صدقہ انسان کو مصیبت سے بچاتا ہے، اس لیے صدقہ کیا کرے۔ صدقے کی بہت بڑی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، مصیبتوں سے آپ کی حفاظت کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، تو اس لیے صدقہ کیا کرے۔ تو اب صدقہ کیسے دے؟ صدقہ دینے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں جب صدقہ دیتے ہیں تو پیسے ہوں یا جو کچھ بھی اس کے ہاتھ میں ہو تو اس کو لے کے کسی کی طرف سے اگر صدقہ دینا ہو تو پہلے اس کے سر پہ پھیر کر پھر کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ اگر مریض ہو تو مریض کے اوپر جو ہے اس کو جو ہے پھیر دیتے ہیں، اس کے بعد اس کو کسی فقیر کو دے دیتے ہیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح طریقہ اور پسندیدہ طریقہ شریعت کے اندر یہی ہے کہ آپ چپکے سے صدقہ کریں، لوگوں کو دکھلا کر جو ہے صدقہ نہ کریں، کیونکہ اس میں کبھی کبھار ریاکاری بھی آ جاتی ہے، تو اس لیے صدقہ جب آپ دیں تو چپکے سے صدقہ کریں۔ یہی چپکے سے صدقہ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، کیونکہ ایک اور حدیث میں ہے کہ چپکے سے صدقہ کرنا یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ صدقہ کریں تو چپکے سے کیا کریں، اس طرح چپکے سے دیں کہ آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ 7 قسم کے لوگ جو ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو چپکے سے صدقہ کرتا ہے، اس طرح کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، تو ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ تو اس لیے جب بھی آپ صدقہ کریں تو چپکے سے صدقہ کریں، کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس نے کیا دیا ہے کیا نہیں دیا ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب دور ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، اور صدقے کی دیگر فوائد بھی آپ کو حاصل ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ صدقہ آپ کس کو دے سکتے ہیں۔ دیکھیے، نفلی صدقہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، خواہ وہ شخص مالدار ہو، غریب ہو، صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، مسلمان ہو یا نہ ہو، آپ کسی کو بھی آپ نفلی صدقہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح مسجد اور مدرسے کی ضروریات میں بھی آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ نفلی صدقے کی بات کر رہا ہوں، جو عام طور پہ ہم اور آپ اکثر کسی نہ کسی کو کوئی رقم دے دیتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں، صدقہ فطر کی رقم دے رہے ہیں، تو پھر یہ چیزیں آپ مسجد میں مدرسے کی ضروریات میں خرچ نہیں کر سکتے، آپ یہ فقیر اور مستحق کو دیں گے، جو مستحق زکوٰۃ ہو اس شخص کو دیں گے آپ۔ تو لہٰذا آپ اس کے اندر یہ کوشش کریں کہ جب بھی آپ نفلی صدقہ دیں تو آپ کوشش کریں، بہتر تو یہی ہے کہ آپ مسجد کی ضروریات میں اور اسی طرح مدرسے کی ضروریات میں، اسی طرح آپ اپنوں میں جو آپ کے اپنے رشتہ دار فقیر ہیں، مستحق ہیں، نفلی صدقہ آپ ان کو دے دیں۔ باقی صدقہ کرتے وقت آپ نیت کیا کریں؟ دیکھیے، صدقے کی کوئی خاص نیت نہیں ہے، آپ جب بھی صدقہ کریں تو ثواب کی نیت سے
اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ صدقہ کریں، یہی کافی ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص نیت نہیں ہوتی ہے کہ آپ اس طریقے سے نیت کریں گے تو آپ کا صدقہ ہوگا، اگر آپ اس طریقے سے نیت نہیں کریں گے آپ کا صدقہ نہیں ہوگا۔ اس کی کوئی خاص نیت نہیں ہوتی ہے، بس اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کی نیت سے آپ صدقہ کریں۔ انشاءاللہ آپ نے جس مقصد کے لیے بھی آپ نے صدقہ کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، وہ دلوں کا حال جانتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس پریشانی سے دور فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ چند باتیں صدقے کے متعلق تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔